کہ یہ 10 بلین could have been better spent. بالکل 10 بلین سے باقی مشکلات حل نہیں ہونی. بات آپٹکس کی ہے, ایک میسج کی ہے کہ کیا اتنی ہائی کیلیبر کا جہاز ہمیں چاہیے یا نہیں. اس سے کم قیمت کے جہاز سے کام چلتا تھا, بالکل چلتا تھا. آپ کے لوگ آپ بتا رہے ہیں جی ایسٹ ہے. یہ ایسٹ اس طرح نہیں ہے, یہ ہر گھنٹے سے اس ایسٹ میں کمی ہوتی ہے. یہ کیسے ایسٹ کی ویلیو نہیں بڑھتی 5 سال میں, اس کی ڈراسٹکلی ویلیو ہوگی. آپ نے بھی کہا 2019 کہا گیا, دیکھیں جس طرح طوفان بدتمیزی مالک صاحب برپا کیا گیا, اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں نا, وہ تو غلط ہے. آپ نے بھی کیا, اپریشیٹڈ, وہ بالکل آپ نے ٹھیک کیا, لیکن اس کا جواب یہ تھا کیونکہ منسلک کیا جا رہا تھا اس بات کو کہ مریم نواز نے جہاز دے لیا, مریم کا جہاز, جیسے وہ جاتی عمرہ میں کھڑا ہے. مطلب جب اس طرح کی باتیں ہوں گی پھر اسی طرح کے جوابات بھی آئیں گے. اب معاملات یہ ہے کہ تمام تک چیزیں نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. اگر مریم نواز ان تمام چیزوں کا کریڈٹ لینا چاہتی ہیں جو انہوں نے ایز اے سی ایم کیا, وہ اپنی جیب سے تو نہیں کر رہی نا, وہ سرکار کے پیسے سے کر رہی ہیں اور سرکاری مشینری کو استعمال کر رہی ہیں, لیکن اس کا کریڈٹ ان کو مل رہا ہے. پھر تو آپ یہ لاجک دونوں طرف چلتی ہے. اس لیے جب اپنے ٹریول کے لیے دیکھیے, اگر آپ نے لی ہوتی 11 ارب کی کوئی بہت ہائی سپر قسم کی ایئر ایمبولنس لی ہوتی جس میں عام آدمی نے سفر کرنا ہوتا ہے, اس کو بینیفٹ ہوتا, ہم کبھی بات نہ کرتے. یہ ایک پرسنل یوز ہے, یہ ایک لگژری وی وی آئی پی ایئر کرافٹ ہے 10 بلین کا, جو ہمارے جو معاشی حالات ہیں, چاہے وہ صوبہ ہو چاہے ملک ہو, افورڈ نہیں کرتا. میں اس کی آپٹکس کی بات کر رہا ہوں. میں اس لیے آپ سے اسپیسیفک سوال کیے تھے. ہمیں بتا دیں کس پروسیس سے جہاز ملا, ہمیں بتا دیں ایجنٹ کون تھا, ہمیں بتائیں کہ پرانے جہاز کا کیا خرچہ تھا, کیا مینٹیننس ہو رہی تھی, اور کیا ان سیف ہو گیا جو اتنی سڈنلی کیا گیا, اینڈ آف آل دا تھنگس. یہ اتنا خفیہ پروسیس کیوں تھا؟ اگر اسٹریٹکوم کی رپورٹ نہ ہی ہوتی تو آج تک تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ جہاز آ گیا. یہ تو جہاز آیا, no, it was never announced, it was never revealed, it was not told by Punjab government. آپ مجھے پنجاب گورنمنٹ کی ایک اناؤنسمنٹ دکھا دیں اس سٹوری کے بریک ہونے سے پہلے کہ ہم نے 11 ارب کا جہاز خریدنے جا رہے ہیں. بالکل سیکرٹ تھا. لیٹس بی آنسٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. مریم نواز نے اپنی عیاشیوں کے لیے جہاز تو خرید لیا, لیکن جہاز کیسے خریدا, کس سے خریدا, ڈیلر کون تھا, کتنی کمیشن اس نے لی, اتنی مہنگائی میں اتنا مہنگا جہاز خریدنے کی بھلا مریم نواز کو کیا ضرورت تھی. یہ وہ سوالات ہیں جو آج محمد مالک نے لائیو شو میں نون لیگی کوثر کاظمی سے پوچھے, اور پھر کوثر کاظمی کیسے آئیں بائیں شائیں کرتا نظر آیا. آپ بھی ویڈیو دیکھیں, پھر اس پر ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں. نہیں مالک صاحب ٹھیک ہو گیا. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پنجاب حکومت کے پاس ایئر پنجاب کے نام سے ایئر لائن کا جو اجازت نامہ ہے وہ آ چکا ہے. مسلسل یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی تو پتہ ہی کوئی نہیں, کسی کو علم ہی نہیں ہے کہ یہ ہو رہا ہے. تو ایئر لائن کا لائسنس جاری ہو چکا ہے اور وہ اپریل تک انشاءاللہ العزیز یہ آغاز ہوگا. جس طریقے سے جہاز کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے, ایمریٹس کے پاس, قطر کے پاس یہ جہاز ہے جس کو کارپوریٹ کمپنیز یوز کرتی ہیں. لیکن جو اطلاعات ہے جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں سی ایم آفس کے اندر, جو گفتگو اس پہ ہوئی ہے مختلف ذمہ داران سے, اس سے یہ بالکل کلو ملتا ہے کہ یہ جہاز ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے ایک کمائی کا ذریعہ بھی بنتا ہوا آپ کو نظر آئے. اس وقت بڑی معذرت کرنی پڑے گی یا تمام ان افراد کو جو اس کو کہہ رہے ہیں لگژریس قسم کا ایک جہاز ہو گیا. وہ تو اب آفٹر تھاٹ ہے, وہ تو اگر میں بھی آپ کی جگہ ہوں گا نا, اگر میں بھی آپ کی جگہ ہوتا تو میں جا کے خود چیف منسٹر کو ایڈوائز کرتا کہ جی اس کو ایئر بس کے اس کے اندر ڈال دیں, ایئر پنجاب کا حصہ بنا دیں. ہم کہیں گے یہ ہم نے ایک چارٹر فلائٹس کے لیے لے لیا, لیکن ناؤ اٹس ٹو لیٹ فار دیٹ. اب چیز the cat is out of the bag. اب تو آپ کے اپنے لوگوں نے کہہ دیا کہ جی یہ چیف منسٹر کے لیے ہے, یہ ان کے استعمال کے لیے ہے. آپ نے بھی کہا کہ جی پرانا سیف تھا. اب وہ بات کی باتیں, وہ آفٹر تھاٹ سے کام نہیں چلتا. مجھے کائنڈلی اب یہ بتائیں, یہ ہمیں تمام چیزوں کے جواب کب ملیں گے؟ کتنے کا جہاز لیا, کس طرح ڈیل ہوئی, پیپرا کیوں نہیں اپلائی ہوا, اور پرانے جہاز کی اور اس کی کیوں اتنی نیڈ تھی, یہ تمام چیزیں. بیکاز these are the questions I need answers. جو ایئر پنجاب کی فلیٹ کی بات ہو رہی تھی, 4 جہاز جو ہیں وہ ڈیل پہ ہم نے لینے ہیں, جس طرح میں نے آپ کو کہا تمام اجازت نامے اور آفیشلی جو ریکوائرمنٹ تھی وہ پوری ہو چکی ہیں. جب اس کا آغاز ہوگا
یہ جو آپ کو باتیں، یہ آپ نے جتنے بھی سوالات کیے ہیں اس کے جواب تو ملیں گے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس کو ہم لیفٹ کر دیں کہیں جی بس. اچھا لاسٹ کویسچن ٹھیک ہے. یہ نہیں ہوگا. چلیں یہ بتا دیں دنوں میں ملیں گے کہ ہفتوں میں ملیں گے کہ نہیں ملیں گے؟ سر میں نے اپریل کا کہا ہے آپ کو اجازت نامہ مل چکا، لائسنس نہیں اس جہاز اس ڈیل کے بارے میں جتنے سوالات میں نے آپ کو اس ڈیل کے بارے میں بتایا کہ انجینئرز کی رپورٹ کے بعد مینٹیننس کے حوالے سے، پرانے جہاز کے حوالے سے، پھر وہ ہیلی کاپٹر کا حوالہ دیا جو ہیلی کے ساتھ حادثہ ہوا تھا. اچھا وزیر اعظم ایک بات تو بتائیں آن اے لائٹر نوٹ، وزیر اعظم صاحب کی بات تو آپ لوگ سیریسلی نہیں لیتے. انہوں نے تو پی آئی اے بھیج دی، انہوں نے کہا گورنمنٹ کا کام نہیں ہے کاروبار کرنا. آج بھی انہوں نے کہا ہے کہ گورنمنٹ کا کام نہیں ہے بزنس. وہ ایئر لائن بیچ رہے ہیں، آپ لوگ نئی ایئر لائن کھڑی کر رہے ہیں، گورنمنٹ بزنس میں بھی جا رہی ہے. تو پرائم منسٹر کی بات ہے کہ پنجاب کی گورنمنٹ نہیں مانے گی تو کون مانے گا؟ مالک صاحب لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جب ہم کہتے ہیں سپر سی ایم، میڈم سپر سی ایم. جب ہم یہ کہتے ہیں نا بڑی تکلیف ہوتی ہے. نہیں کر سکا کوئی سابق وزیر اعلیٰ، نہیں کر سکا کوئی ڈکٹیٹر جو ناجائز تجاوزات والا معاملہ تھا، کر کے دکھایا نا پورے پنجاب میں مریم نواز نے. جو کام کسی کے بہم و گما میں نہیں تھے وہ ہماری تو اس کے لیے تو انہوں نے بتایا نا آج، یہ بھی ہم کر کے دکھائیں. اس کے لیے تو آج ازاں باری نے بتایا نا کہ آپ نے اپنی او بی وین بھی بنا لی ہے، ڈی ایس این جی بھی لے لی ہے. تو آپ تو ماشاءاللہ ہر چیز ایڈورٹیزمنٹ پوائنٹ آف ویو سے ضرور دیکھتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو ہماری ضرورت نہیں، آپ خود ہی کر لیں گے، بتا دیں گے آپ سب کو. مالک صاحب نہیں آپ اعتراض اٹھائیں کیا میں نے غلط بات کی؟ چلیں کوثر میں آپ کی اس بات پہ سیگمنٹ ختم کرتا ہوں. کیا آئی ہوپ جو آپ نے باتیں، آئی ایم گلیڈ کہ آپ نے کہا کہ عظمہ بخاری should have not have said what she said, but basically I hope کہ جو ہم نے ڈیٹیلز مانگی ہیں وہ کم از کم ہمیں آپ دے دیں گے. ناظرین، محمد مالک کی آپ نے گفتگو سنی، کوثر کاظمی کو بھی آپ نے سنا. محمد مالک نے جتنے بھی جہاز سے ریلیٹڈ لائیو شو میں کوثر کاظمی سے سوالات پوچھے، آپ نے دیکھا کہ کوثر کاظمی کسی بھی سوال کا تسلی بخش جواب دینے میں ناکام رہا، بلکہ ہر سوال کے جواب میں کہتا نظر آیا کہ آنے والے وقت میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جہاز سے پنجاب حکومت کیسے فائدہ اٹھاتی ہے. ناظرین، آپ اس جہاز کے متعلق کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا مریم نواز کو اتنا مہنگا جہاز خریدنا چاہیے تھا یا نہیں؟ آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں. نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.